بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 90 ہے، 90، اور آج کا عنوان ہر فرشتہ تسبیح کا حکم دیتا ہے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن الزبیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صباح يصبح العباد فيه إلا مناد ينادي سبح الملك القدوس، رواہ الترمذی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ ترجمہ سماعت کے لیے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے، منزہ و مقدس بادشاہ کی تسبیح بیان کرو۔ اس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہر صبح ایک اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ دوسری بات، منزہ و مقدس بادشاہ کی تسبیح بیان کرو۔ بزرگان محترم، رب ذوالجلال نے جتنی چیزیں دنیا میں پیدا کی، یہ ساری چیزیں رب ذوالجلال کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ پہاڑ تسبیح کرتا ہے، سمندر تسبیح کرتا ہے، بادل تسبیح کرتے ہیں، اللہ، سمندر کی مچھلیاں تسبیح کرتی ہیں، پرندے ہواؤں پہ جوڑ رہے ہیں، اپنے پیروں کو پھیلا کر، اپنے پروں کو پھیلا کر وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ یہ شجر، حجر، چھوٹی بڑی ساری چیزیں، ساری مخلوقات، کل یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اور بطور خاص رب ذوالجلال کے پاس جو فرشتے ہیں، وہ فرشتے پروردگار کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربی، اپنے پروردگار، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس حدیث میں یہی بات بتائی ہے کہ ما من صباح یصبح العباد فیہ، کوئی بھی صبح ایسی نہیں جو کہ بندے اس میں صبح کرتے ہوں مگر یہ کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے، پکار کر ساری انسانیت سے کہتا ہے، سبح الملک القدوس، تسبیح کرو، تسبیح کرو ملک کی، حاکم کی، زبردست مالک کی، اور قدوس کی، منزہ کی، پاک ذات کی۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس حدیث کو ذہن میں رکھیں، صبح شام پروردگار کی تسبیح بیان کریں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ذکر کرنے والے عقل مند ہیں، تسبیح کرنے والے عقل مند ہیں۔ پروردگار کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں عقل مند وہ ہے جو اپنی زندگی میں پروردگار کا ذکر کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے، اس کی پاکی بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ کہیے، سبحان اللہ العظیم کہیے، سبحان ربی الاعلیٰ کہیے، سبحان ربی العظیم کہیے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے تو وہ پیارے کلمے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، بولنے میں بڑے آسان، بہت ہی آسان، لیکن اور اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن ان کلمات کو جب تولا جائے گا بھاری بھرکم ہوں گے، ان کا وزن بھاری ہوگا۔ کیا ہے وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ نے توفیق دی ہے تو ابھی پڑھ لیں، 2 4 بار، 5 بار، 10 بار، 15 بار اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبانوں کو اس کی تسبیح میں، اس کے ذکر میں تر رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔